حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے اللہ پاک نے ایسے لوگ چنے جن سے قرآن کی خدمت لی ہے، یہ نیکی قبول ہوئی ان کی، کہ خاندان کے افراد نے اللہ کے قرآن کی خدمت کی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، ان سے پہلے شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین، 18 ذوالحجہ کو یوم وفات ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور دوہرے داماد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی السابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے، جو بہت جلد ایمان کو قبول کرنے والے لوگ ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا پس منظر یہ ہے، ایک مرتبہ حضرت سفر پر تھے اور وہاں رات کو سوئے اور خواب میں دیکھا کہ کوئی اشعار پڑھ رہا ہے۔ وہ اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اشعار کو سنا۔ جب بیدار ہوئے تو دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تشریف لا چکے ہیں تو پھر ایمان میں تاخیر ٹھیک نہیں ہے، بس ابھی جاتے ہی کوئی کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر سے واپس آئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دعوت دی۔ حضرت اسلام لے آئے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اس وقت حضرت کی 34 سال عمر تھی جب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ تو حضرت بہت بڑے مالدار آدمی تھے۔ ایمان لانے کے بعد حضرت پر بڑے مسائل آئے۔ حضرت کا چچا تھا، اس نے بہت تکلیفیں دی، دکھ برداشت کرنے پڑے، مصائب سے گزرنا پڑا۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، آپ نے ان کا نکاح دے دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے ساتھ بے انتہا محبت تھی۔ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کے بعد حضرت نے پھر ہجرت فرمائی تھی اپنا حبشہ کی، حبشہ میں تشریف لے گئے۔ ایک مرتبہ ہجرت کر کے حبشہ میں پہنچے، 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں۔ اور کچھ ماہ کے بعد خبر ملی کہ قریش مکہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں، لہٰذا کوئی خطرہ نہیں ہے، اب واپس آ جائیں۔ انہوں نے جب سنا تو وہ واپس لوٹ آئے۔ جب مکہ مکرمہ پہ پہنچے تو حالات وہ نہ تھے جیسے انہوں نے سنا تھا کہ وہ اب آپ کے موافق ہو گئے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے۔ حالات کچھ مختلف تھے، جیسا کہ ظلم تھا، ظلم کی چکی میں مسلمانوں کو پیسا جا رہا تھا۔ تو ان حالات میں جب وہ پہنچے تو پھر واپسی بہت مشکل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو روانہ کر دیا حبشہ کی طرف۔ دوبارہ حضرت نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجرتیں حبشہ کی طرف کی اور ایک ہجرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کی طرف کی۔ تو
حیا میں حضرت کا ایک مثالی مقام تھا. فرمایا اشد حیاء من العذراء، یعنی کنواری عورت سے بھی زیادہ حیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. یہ صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے اور اس صفت کا عکس پڑا ہے عثمان غنی پر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے. اسی دوران سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیت میں جیسے بیٹھے ہوئے تھے بیٹھے رہے، یا سوئے ہوئے تھے تو سوئے رہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے، سلام کیا، گفتگو کرتے رہے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضور اسی حالت میں تھے اور دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ تیسری مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آنا چاہتے تھے. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سوئے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے. وسوا ثیابہ، اپنے کپڑوں کو درست کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساق سے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا اپنی پنڈلی پر ڈالا اور خوب یعنی قدردانی کی صورت میں بیٹھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی. اس کے بعد یہ صحابہ کرام واپس چلے گئے، خلفائے ثلاثہ. جب یہ واپس گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے حبیب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو حیت نہ بدلی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کوئی حیت نہ بدلی، لیکن حضرت عثمان پر آپ نے اپنی حالت کو بدلا، اپنے کپڑوں کو درست کیا، بڑی قدردانی کی صورت میں بیٹھے. تو حضرت عثمان، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں کہ آسمان کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، میں محمد الرسول اللہ کیوں ان سے حیا نہ کروں. تو ان کو بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بھی والہانہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ خشک دیکھے. مدینہ منورہ میں ایک میٹھا کنواں تھا جس سے مسلمان بھی پانی پیا کرتے تھے، اور وہ بد اخلاق یہودی کا کنواں تھا، وہ مسلمانوں کو قیمتاً دیتا تھا، پیسوں کے ساتھ پانی دیتا تھا، مفت نہ دیتا. تو ایک مرتبہ حضور نے صرف خواہش کا اظہار فرمایا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ بس حضور کے چہرے سے محسوس ہوا تھا تو اس کو سمجھ گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جا کر یہودی سے وہ کنواں خرید لیا. تو بہرحال حضور نے اظہار فرمایا کہ اس کنویں کو کوئی خرید لیتا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت مجلس سے اٹھے اور اٹھ کر یہودی کے پاس پہنچے اور 20,000 درہم میں اس کنویں کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. ان کی سخاوت، ان کی شجاعت، ان کا حیا، قرآن کے ساتھ ان کی الفت و محبت کو اگر دیکھا جائے، آپ ان کی ساری زندگی دیکھیں تفصیلاً، ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو ان کی کریں گے. آپ کی جب وفات کا وقت ہوا ہے اس وقت اللہ کا قرآن سامنے ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرت کے سر مبارک کا خون اس آیت مبارکہ پر لگا ہوا ہے. تو حضرت نے قرآن کی خدمت بھی کی، قرآن کو لکھوایا، قرآن کو لکھوا کے جگہ جگہ مکاتب قائم کیے، قرآن کی تعلیم کو عام کیا تھا حضرت نے. اور حضرت کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ آدمی مر جائے تو اکاؤنٹ بند ہو جاتے ہیں. عرب حکومت میں آج تک عثمان غنی کے اکاؤنٹ چل رہے ہیں اور ان کے باغات ہیں. آج تک حضرت عثمان غنی کے باغات کو بیچا جاتا ہے اور ان سے حرم شریف میں دسترخوان لگائے جاتے ہیں. 1400 سال بیت چکے ہیں وفات کو، سخاوت چل رہی ہے. اس کو کہتے ہیں سخی.
زندگی میں بھی سخی تھے اور آج تک سخی ہیں، نہ ان کے اکاؤنٹ بند ہوئے، اور بڑی بڑی عمارتیں ہیں ان کی، فلائٹیں ہیں جو کرائے پر چل رہی ہیں، اور ان کا جو قیمت آتی ہے وہ حرم شریف میں خرچ ہوتی ہے، حجاج کرام پر، غریب غربا پر۔ تو دیکھیں ایسے سخی اور عظیم انسان، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک خدمت ہے قرآن کی، اللہ جب کسی کی نیکی کو قبول کرتے ہیں پھر اس کی نیکی کو جاری فرما دیتے ہیں۔ حضرت کی نیکی ایسی قبول ہوئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے اللہ پاک نے ایسے لوگ چنے جن سے قرآن کی خدمت لی ہے، یہ نیکی قبول ہوئی ان کی، اور ان کے خاندان کے افراد نے اللہ کے قرآن کی خدمت کی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، ان سے پہلے شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے عثمانی خاندان کے لوگ ہیں۔ انہوں نے تفسیریں لکھی ہیں قرآن پاک کی، اللہ نے ان سے قرآن کی خدمت دی ہے۔ حضرت عثمان کے خاندان کو اللہ نے قبول فرمایا اور ان سے قرآن کی خدمت دی، ان کو اس مقدس کتاب کی خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ جس کی نیکی کو قبول کرتے ہیں تو دوام بخش دیتے ہیں، اس میں استمرار پیدا ہو جاتا ہے، وہ نیکی چلتی رہتی ہے مسلسل۔ اب قیامت تک ان کے خاندان کے لوگ قرآن کی خدمت کریں گے اور ان کا ثواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ہوتا رہے گا۔ ایسی قبول ہوئی نیکی کہ خود جاری ہو گئی۔ تو انشاءاللہ العزیز مفصلاً اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہے گی، آنے والے وقت میں بھی ہم چند دنوں میں تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو بیان کریں گے۔ ابھی اسی پر اکتفا کرتے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔